کہ اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے میرا ہی گھر ملا کیا جلانے کے لیے، اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے میرا ہی گھر ملا کیا جلانے کے لیے، اور مجھ سے بچھڑ کر اب کہتی ہے وہ، مجھ سے بچھڑ کر اب کہتی ہے وہ، کہا تھا ہم نے دل لگانے کے لیے۔ یہ پرانی غزل ایک 30-35 سال پہلے میں نے کہی تھی، صرف 20 مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، اور 30-35 برس پہلے پڑھ کر سنا کر پورے دیش میں، دیش کے باہر، یہاں وہاں سب جگہ سنا کے بھول بھال بھی گیا تھا۔ ابھی 3-4 برس پہلے سے یہ غزل پھر سے اگ آئی زمین سے، اور جہاں جاتا ہوں اسے لوگ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں ایک بار اس کو سنا دیجئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 3-4 سال کے جو حالات ہیں، ان حالات کا 30-35 برس پہلے کے حالات سے کیا مماثلت تھی۔ بہرحال مائک پہ پڑھنا ہے مجھے، معاف کر دیجیے گا۔ تو وسیم بھائی، میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ 3-4 برس پہلے کا، 30 برس پہلے کا کیا رشتہ ہے۔ تو یہ غزل آپ کی سب کی سنی ہوئی ہوگی، لیکن شمس بھائی چونکہ اس مشاعرے کے ذمہ دار ہیں، ناظم بھی ہیں۔ میری نظر میں مشاعرے کا جو ناظم ہوتا ہے وہ مشاعرے کے صدر سے بھی بڑی اہمیت کا آدمی ہوتا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا، مجھے برداشت کر لیں۔ شاید ایک 20-25 سیکنڈ کا فرق پڑے گا اس معاملے میں، سامنے جو گھڑی ہے اس میں، باقی انشاءاللہ اسی ٹائم میں ہو گیا کام۔ صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ صاحب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے صاحب، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے صاحب۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے یہاں پہ کنور رنجیت سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بڑے پیارے ان کے دوست ہیں، ہندی کے بہت بڑے رائٹر ہیں، اشوک چکردھر، دلی کے۔ تو وہ اسی طریقے سے نظامت کر رہے تھے ایک مشاعرے کی، ہندی اور اردو کے رائٹر تھے، جس طریقے سے شمس تبریز صاحب آج نظامت کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ مصرع پڑھا کہ جو